اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چاند دیکھ کر روزے رکھا کرو اور چاند دیکھ کر عید کیا کرو، یعنی روزے شروع کرنے کا دار و مدار چاند پر ہے، اسی طریقے سے روزے چھوڑ کر عید منانے کا دار و مدار بھی چاند پر ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اعتبار کیا جائے گا۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، بھارت میں رہتے ہیں، اگر بھارت کے اندر کسی بھی جگہ چاند دیکھنے کی صحیح اطلاع آ جائے اور قابل اعتبار گواہی مل جائے تو سارے ہندوستان والوں کو روزے رکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے عید کا چاند نکل آنے کی کسی بھی ایک جگہ سے اطلاع مل جائے اور معتبر ذریعوں سے اطلاع مل جائے تو سارے لوگوں کو عید منانا پڑے گا۔ ایک معیار قرار دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ اور جب 29 تاریخ ہو، مثال کے طور پر رمضان کے 29 دن گزر جائیں تو چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ 29ویں کو چاند نظر آ جائے تو سمجھا جائے گا کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ صرف 29 تاریخ کا ہے۔ اگر 29 تاریخ کو رمضان عید کا چاند نظر نہ آئے تو 30 دن ہم پورے کر کے روزے رکھیں گے اور 30ویں تاریخ کو روزہ چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے پابند ہیں، اگر پڑوسی ملک میں چاند نظر آ گیا تو نہ ہم روزے رکھنا شروع کر سکتے ہیں نہ عید کر سکتے ہیں، وہاں کا معاملہ وہی دیکھا جائے گا۔ ہم جس ملک جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں کی رؤیت ہلال یعنی چاند دیکھنے کا اعتبار کیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن کے موقع پر بہت سے حضرات کی طرف سے یہ سوالات آ رہے ہیں کہ عید کی نماز کیسے ادا کی جائے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ عید کی نماز عیدگاہ ہی میں ادا کیا کرتے تھے، شہر کے باہر۔ صرف مجبوری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شاید مسجد میں نماز ادا کی، جبکہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب بعض احادیث کے مطابق 1000، بعض احادیث کے مطابق 50,000 کے برابر ہے۔ پھر بھی عید کی شان اور عید کی ایک عظیم الشان جھلک بتلانے کے لیے آپ علیہ السلام عیدگاہ میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس لیے فقہاء کرام بلا کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے عیدگاہ کو چھوڑ کر مسجدوں میں نماز ادا کرنے کو یا کسی اور حال میں نماز ادا کرنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ اس سے سنت کا ترک اور سنت کا چھوڑنا لازم آتا ہے۔ اب لاک ڈاؤن کے موقع پر حکومت کے طرف سے پابندی عائد کی گئی ہے کہ مسجدوں میں بھی عید کی نماز نہ ادا کی جائے، نہ ہی عیدگاہوں میں نماز ادا کی جائے، بلکہ اجتماعی طور پر کسی ایک جگہ جمع ہو کر کسی قسم کی اجتماعی عبادت یا کسی قسم کا مذہبی پروگرام کیا جائے، اس سے بھی منع کیا ہے۔ اب اس حالت میں ہم مسلمان کیا کریں؟ فقہاء امت نے، علماء امت نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نظیر، تابعین اور آپ علیہ السلام کی ارشادات کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن مسجدوں میں 4 یا 5 لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے وہ لوگ پڑھیں مسجدوں میں نماز، وہ لوگ اپنے طور پہ نماز ادا کریں، اور باقی لوگ جن کو اجازت نہیں ملی ہے مسجد میں آنے کی یا کسی اور جگہ جمع ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ لوگ کیا کریں؟ ان لوگوں کے لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 4 مرد حضرات رہتے ہوں تو آپ اپنے گھروں میں کھلی اجازت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اذن عام، کھلی اجازت کا مطلب یہ ہے
کہ اگر کوئی آس پاس والا آپ کے گھر میں آ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی روک ٹوک نہ ہو، اس کو اذن عام کہا گیا ہے۔ اس کی بہتر شکل یہی ہے کہ آپ کسی حال میں نماز ادا کریں اپنے گھر کی، یا گھر کے بالکل صحن میں ادا کریں، تاکہ دیکھنے والوں کو نظر آئے کہ بھائی یہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جانے والا اگر گزر کے آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ حکومت کی طرف سے پابندی ہے، لیکن اگر وہ آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ اس قدر کھلے انداز میں نماز ادا کرنا ہے۔ اس میں 4 مرد حضرات رہیں گے، 4 مردوں میں ایک نماز پڑھائے گا، 3 پیچھے نماز پڑھیں گی۔ ایسے موقع پر اگر گھر کی خواتین اور گھر کی عورتیں نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ وہ لوگ بھی مردوں کے پیچھے بچوں کی صف رہے گی، بچوں کے پیچھے خواتین کی صف رہے گی، وہ نماز ادا کریں گے، اور اس کے بعد 2 خطبے پڑھے جائیں گے۔ اور 2 خطبے جمعہ کی طرح عید کے لیے شرط نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے نماز سے پہلے دونوں خطبوں کا شرط ہونا ذکر کیا گیا ہے، لیکن عید کے لیے عید کے خطبے شرط نہیں، عربی خطبے بلکہ سنت ہے۔ اگر کوئی پڑھا تو بہتر ہے، سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن کسی کو خطبے نہیں آتے تو 2 رکعت نماز پڑھا دیا عیدین کی تو عید کی نماز ہو جائے گی، خطبے کے بغیر بھی ہو جائے گی۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عید کی نماز پڑھانے والا نہ ملے، ہم اپنے گھر میں عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، صرف اپنے گھر کے 5-6 افراد ہیں، مرد حضرات ہیں، بالغ ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم میں کوئی اہل علم نہیں، یا جو ہے اتنا علم نہیں کہ عید کی نماز پڑھا سکے، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کریں، یا اشراق کی نماز ادا کریں، یا 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کریں۔ عید کی نماز ان کے لیے معاف ہے۔ مجبوری کی حالت میں عید کی نماز پڑھنا ضروری نہیں، عید کی نماز مجبوری کی حالت میں معاف ہو جاتی ہے جبکہ کوئی پڑھانے والا نہ ملے ہم لوگ۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص ایک دفعہ عید کی نماز پڑھائے تو دوبارہ نہیں پڑھا سکتا، وہ ایک ہی دفعہ پڑھائے گا، اس کی واجب ادا ہو جائے گی۔ یہاں ایک دفعہ پڑھا دیا، وہ گھر میں ایک دفعہ پڑھا دیا، وہ گھر میں ایک دفعہ پڑھا دیا، اس طریقے سے نہیں پڑھا سکتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا ایک مختصر بیان کا کہ جن مسجدوں میں جن لوگوں کو اجازت ہے وہ مسجدوں میں نماز ادا کریں، اور جن لوگوں کو مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے وہ اپنے گھروں کے اندر اگر 4 مرد حضرات رہتے ہوں بالغ ہوں، 3 پیچھے ٹھہریں، ایک نماز پڑھائے، اس کے پیچھے بچے یا خواتین بھی ٹھہر سکتے ہیں، نماز وہ آدمی جو ہے سنت کے مطابق عید کی نماز پڑھائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا عید کی نماز پڑھانے والا کوئی نہ ملے تو انفرادی طور پر الگ الگ طور پر کوئی بھی نفل نماز ادا کرے، ضروری نہیں نماز ادا کریں، کوئی شکرانے کی نماز، شاش کی نماز، اشراق کی نماز ادا کریں۔ یہ مختصر جو ہے لاک ڈاؤن کے موقع پر عیدین کی نماز پڑھنے کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ اور عید کی نماز کے طریقے کے سلسلے میں اس وقت یوٹیوب کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بڑا اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے کہ عید کی نماز 12 تکبیروں سے ادا کی جائے گی، یہی سنت ہے، 6 تکبیروں سے ادا کرنا یہ غلط ہے۔ جیسے یہ بیانات آ رہے ہیں، لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، بہت ہی لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ بھئی ہم 70-80 سال سے ہم اسی طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں، بلکہ فقہ کی کتابوں کے اندر خاص طور پہ فقہ حنفی کے اندر بھی 6 تکبیروں کا ذکر ملتا ہے، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نماز ادا کریں گے، لیکن اب یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ 12 تکبیر ادا کریں گے، اس سے کم پہ ادا نہیں کریں گے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں اچھی طریقے سے 6 تکبیروں والی روایات بھی احادیث کے اندر موجود ہے، صحابہ کا اس پر عمل ہے، تابعین اور محدثین کا اس پر عمل ہے، اور اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک کثیر و تعداد 6 تکبیر کے ساتھ نماز ادا کرتی آ رہی ہے۔ فقہائے حنفیہ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام اور ان کے دیکھے ہوئے تابعین کا عمل تھا، صحابہ کرام کا عمل تھا۔ ایک حدیث اگر ہمارے پاس آتی ہے سند کے اعتبار سے اگر وہ ضعیف ہے، لیکن اگر کسی صحابی کا عمل اس ضعیف حدیث پر ہے تو حدیث کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ صحابہ کے عمل کو دیکھیں گے، کیونکہ صحابی جو ہے وہ کسی حدیث کا پابند نہیں ہے، وہ بخاری کا پابند نہیں، وہ مسلم کا پابند نہیں،
یہ تو حدیث کی کتابیں بہت بعد میں لکھی گئی ہیں. فقہا کا زمانہ، چاہے امام ابو حنیفہ کا زمانہ ہو، چاہے امام شافعی کا زمانہ ہو، امام مالک کا زمانہ ہو، اور امام احمد بن حنبل کا زمانہ ہو، یہ امام بخاری امام مسلم سے پہلے کا زمانہ ہے. ان کے سامنے تابعین کی نظیریں تھی، تبع تابعین کی نظیریں تھی. ان کے دور کے بعد محدثین کا دور شروع ہوتا ہے، امام بخاری امام مسلم وغیرہ وغیرہ کا دور شروع ہوتا ہے. اس لیے اس زمانے میں زیادہ سند میں چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جو سلسلہ جتنا دراز ہوتا جائے گا سند کے اندر گڑبڑ پیدا ہوتی جائے گی. تو پورے فقہا کا، فقہ حنفیہ کا اس بات پر اجماع کہ عید کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھی جائیں گی، یہ کوئی الٹ ٹپ بات نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے مضبوط دلیلیں ہیں. اس لیے آپ ادھر ادھر بہ کے بغیر آپ پہلے سے جس طریقے سے عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے نماز عید ادا کریں، چاہے عید الفطر کی نماز ہو، چاہے عید الاضحیٰ کی نماز ہو. اس وقت امت کو توڑنا اور غیر مجتہد بس چند کتابوں کا نام پڑھ کر صحابہ کی زندگی کو دیکھے بغیر اور فقہا کے دلائل کو دیکھے بغیر بیان دینا شروع کرنا، یہ فبتے میں مبتلا کر سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا اور جاہل لوگ مفتی بن کر بیٹھیں گے، جاہلوں سے پوچھا جائے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور پوچھنے والوں گمراہ کریں گے. گمراہی کا دور ہے. آج ہر کوئی اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ میں 2-3 کتابیں پڑھوں اور لوگ مجھ سے سوالات کریں، میں جواب دیتا رہتا ہوں. ہر آدمی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے میں تلا ہوا ہے اور اسی اپنے چھوٹے سے علموں کی بنیاد پر صحابہ کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دیا، فقہا کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دیا، خود اپنے اساتذہ کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دیا، اور یہ سمجھتا ہے کہ دین کا فہم مجھے ہی ملا ہے، دین کی سمجھ مجھے ملی ہے، ہمارے اسلاف نہ سمجھ تھے، ہمارے بڑوں کو اتنی سمجھ نہیں تھی. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ عیدین کی نماز کا مختصر ذکر یہ ہے کہ پہلے نیت کریں کہ میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں. اگر آپ مقتدی ہیں، پیچھے پڑھنے والے ہیں، تو تابع لفظ کا بھی استعمال کریں. عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز امام کے پیچھے ادا کرتا ہوں. یہ کہنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے. ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے. پھر 4تھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہاتھ باندھیں گے. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک اور سورہ ملائیں گے. اور پیچھے ٹھہرنے والے مصلی نہ تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور نہ ہی کوئی قرات کریں گے، بس ثنا پڑھ کے خاموش رہیں گے. امام صاحب اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، تسبیحات پڑھیں گے. یہ تسبیحات کو امام کو بھی پڑھنا ہے، مقتدی کو بھی ادا کرنا ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر رکوع سے اٹھیں گے، پھر 2 سجدے کریں گے. اس کے بعد دوسری رکعت سے اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں گے. اٹھنے کے بعد الحمد کا سورہ پڑھیں گے، ایک اور سورہ پڑھیں گے. دوسرا سورہ ختم کرنے کے بعد پھر اب تکبیر کہیں گے 3 دفعہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 دفعہ تکبیر کہنے کے بعد 4تھی دفعہ رکوع میں چلے جائیں گے. اس طریقے سے دوسری رکعت بھی ہم پوری کریں گے. اس کے بعد امام 2 خطبے دے گا اور وقت کے حساب سے خطبے بہت کم بھی ہو سکتے ہیں، کچھ زیادتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میانہ روی چاہیے. لیکن اس زمانے میں جتنا مختصر خطبہ ہو اتنا ہی بہتر ہے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں خطبے کے شروع میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد 3 دفعہ کہہ لیجئے، 4 دفعہ کہہ لیجئے. اگر سورہ فاتحہ آتا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر بیٹھ جائے. پہلا خطبہ ہوگا. پھر دوسرے خطبے میں اٹھیے، یہی تکبیر کہیے، اس میں درود شریف پڑھیے. اگر کوئی مختصر دعا آتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھیے. دوسرا خطبہ بھی ہو جائے گا. اگر زبانی یاد نہ ہو تو آپ کوئی پیپر میں دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں
یا سیل فون میں دیکھ کے بھی آپ جو ہے خطبہ پڑھ سکتے ہیں. یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے عید کی نماز کا. انشاءاللہ اسی طریقے سے عید کی نماز ادا کرنا ہے. اور آخر میں ایک اہم مسئلہ ہم کو یاد رکھنا ہے، بلا وجہ لوگوں کو جمع کرنا نہیں ہے. حکومت کی خلاف ورزی ہوگی. محلے کے 50-50 60-60 آدمیوں کو جمع کرنا یہ بالکل ناپسندیدہ عمل ہے. یاد رکھیے یہ ہمارا عمل ہماری نسلوں کو برباد کر کے رکھے گا. جب علماء نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے آپ اپنے گھر میں رہ کر نماز ادا کریں، تو ایسے موقع پر کسی حال میں جمع ہونا مناسب بات نہیں ہے. جب مسجدوں میں جمع ہونے سے منع کیا گیا، عیدگاہوں میں جمع ہونے سے منع کیا گیا، تو ہم کو اس بات کی اجازت نہیں مل سکتی کہ ہم یہ دو جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ بھی لوگوں کو جمع کریں. اگر اس کے اندر کوئی نیا آدمی آ گیا، اس کو پازیٹیو آ گیا، وائرس کا اس کے اندر موجود ہونا پایا گیا، تو اندازہ کیجئے کتنی جانوں کو نقصان ہو سکتا ہے اور کتنے لوگوں کو جانچ کرنا پڑتا ہے. ایک سلسلہ جو ہے دراز ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے ہم جوش کے بجائے ہوش سے کام لیں. اور بہت سے حضرات یہ کہنے لگے ہیں کہ بھئی ہر چیز کو اجازت مل گئی ہے، بسیں بھی چلنے لگی ہیں، شراب خانے بھی کھل گئے ہیں، مارکیٹ اور بازار بھی کھل گیا ہے، سب جگہ کھل گیا ہے، ہم کو عید کی نماز پڑھنے کا موقع دیجئے. یہ جو ہے اس طریقے کی درخواست کرنا ان حالات میں مناسب نہیں ہے. اگر ہم درخواست دے دیں، ہماری درخواست قبول ہو جائے، مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، عیدگاہوں میں نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، تو نئے نئے چہرے ہماری مسجدوں میں آئیں گے، ہماری عیدگاہوں میں آئیں گے. ان نئے چہروں کی وجہ سے بعد میں ہم کو پریشانی لاحق ہو جائے گی. ایک انسان کو بھی، ایک مسلمان کو بھی کرونا کا ایفیکٹ محسوس ہو جائے، آ جائے، تو سارے مسلیاں ہو جائیں گے، مسلیوں کو متاثر ہونا پڑے گا، اور پورا میڈیا کیا ہے ہم کو بدنام کرنے میں تلا ہوا ہے، اور اس کو بہت زیادہ موقع مل جائے گا. اس لیے ہم جو ہے اس کا موقع نہ دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین کی صحیح سمجھ اور دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور عید کی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.